السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع قربانی کی دعا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور ایک صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کی عبادت انجام دیتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہم منک ولک۔ قربانی کے وقت جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ان میں بڑا عظیم سبق ہے۔ ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور عبادت، میرا جینا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اے اللہ، یہ قربانی جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ جانور بھی آپ ہی نے مجھے عطا فرمایا تھا، اور اس جانور کو آپ ہی کی بارگاہ میں مجھے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان کلمات کے ذریعے یہ بتلانا مقصد ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قربانی ہو، جب تک اس عبادت سے مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہ ہو، اس وقت تک اس عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر کوئی آدمی عبادت کرے لیکن اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے مخلوق کو راضی کرنا ہو، دکھاوا یا نام و نمود اور شہرت مقصد ہو، تو پھر اس عبادت کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا ہی مقبول ہوگا اور اس پر اجر و ثواب ہوگا۔ لفظ نسک، اس دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسک کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ لفظ عربی زبان میں 3 معنی لے کے آتا ہے۔ اس کے 3 معنی آتے ہیں۔ نسک کے ایک معنی تو قربانی کے ہیں، اور ایک معنی حج کے ارکان کو بھی نسک کہا جاتا ہے، اور تیسرے معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ صرف قربانی کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام عبادتوں کے لیے جامع ہے۔ یہ بات تو ہر مسلمان کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو بھی عبادت ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ 2 کلمے اور ملا دی، وہ یہ ہیں: وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، جس کے معنی یہ ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، اور ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ در حقیقت اس کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق دے دیا، وہ یہ کہ ایک مسلمان کی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا ہر کام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ دیکھنے میں دنیا کا کام نظر آئے، چاہے وہ دیکھنے میں نفس کی خواہشات کا کام نظر آئے، لیکن ایک مومن کے وہ سب کام اللہ تعالیٰ کے خاطر ہی ہونے چاہیے۔ اور اس کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ ایک مومن کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ دونوں کام ایک طرح کے کرتے ہیں، لیکن مومن کا مقصد کچھ اور ہے اور کافر کا مقصد کچھ اور ہے۔ مثلا جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے، نیند سے جاگتا ہے تو کچھ کھاتا پیتا ہے اور پھر روزی کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ اگر کوئی انسان کھیتی کرتا ہے تو کھیتی کے لیے نکلتا ہے، اگر کوئی ملازم ہے تو ملازمت کے لیے نکلتا ہے۔ جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ بہرحال وہ اس کام کے لیے نکلتا ہے۔ یہی کام مومن بھی کرتا ہے اور یہی کام کافر بھی کرتا ہے، دونوں یہ کام لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذریعے اس طرف اشارہ فرمایا کہ ایک مومن کا کام کافر کے کام سے مختلف ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے۔ کافر کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کا جہنم بھر دیا جائے، پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھا دیا جائے، بس اس کا مقصد یہ ہے، اور وہ اس لیے کھا پی رہا ہے اور روزی کمانے کے طریقے بھی اختیار کر رہا ہے، اس سے آگے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کافر کا۔ اور ایک مومن بھی یہ کام کرتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام اور اس کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ کھاتا ہے کہ میں یہ جو کھانا کھا رہا ہوں یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کھانا کسی دینے والے کی دین ہے اور اس کی عطا ہے، پھر اس ذات کا شکر ادا کر کے کھاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ کھاتا ہے اس میں حلال و حرام کا امتیاز بھی کرتا ہے، کیا چیز میرے لیے حلال ہے اور کیا چیز میرے لیے حرام ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز زبان کو اچھی لگی اس کو کھانا شروع کر دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کھانا بھی اس لیے کھاتا ہے کہ یہ جان بھی میری اپنی نہیں ہے بلکہ یہ جان کسی اور ذات کی ملکیت ہے، جس نے فرما دیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
زمین و آسمان میں پائی جانے والی تمام اشیاء کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا ہماری جان بھی اس کی ملکیت ہے۔ ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ پاؤں ہمارے ہیں، یہ آنکھیں ہماری ہیں، یہ کان ہمارے ہیں، حقیقت میں یہ ہمارے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ البتہ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ اعضاء فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں عطا فرما رکھے، اور جب یہ جان اس کی ملکیت ہے اور اس نے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے عطا کی ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہم پر رکھے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، میں تجھے یہ جسم تو دے رہا ہوں، یہ جان دے رہا ہوں، اب اس جسم اور جان کی حفاظت کرنا بھی تیرا فریضہ ہے۔ میری طرف سے تجھ پر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ اس جسم اور جان کی حفاظت کرنا، اور اس جسم اور جان کی حفاظت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس کو غذا دے، اس کو کھانا دے۔ اگر تو اس کو غذا نہیں دے گا تو یہ جسم کام کرنا چھوڑ دے گا اور بیکار ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا، لہذا جسم کو غذا دینا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اسی بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، کہا کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اس جان کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل کھانا پینا چھوڑ دے اور جان بوجھ کر بھوکا رہے تو اس کے لیے ایسا کرنا شرعی اعتبار سے گناہ ہے، اس لیے کہ جان اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس جان کا حق ہے کہ اس کو غذا دی جائے۔ اگر بالکل بھوکا رہے گا تو وہ حق ادا نہیں ہوگا اور گناہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ جو بھوک ہڑتال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کھائیں گے اور کچھ نہیں پیئیں گے، اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ شرعی اعتبار سے یہ ہڑتال جائز نہیں، اس لیے کہ یہ جان اپنی ملکیت نہیں کہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، چاہو تو اس کو بھوکا مارو، بلکہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو وقت پر کھانا کھلاؤ۔ لہذا ایک مومن اگر کھانا کھاتا ہے تو وہ در حقیقت اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ اپنے اس نفس کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جو واضح طور پر صحت کے لیے مضر ہو، نقصان ہو، اور جس کے نتیجے میں بیمار پڑنے کا غالب گمان ہو، تو ایسا کام کرنا شرعاً بھی جائز نہیں، اس لیے کہ جان اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جب تک اس نے یہ جان ہمیں دی ہوئی ہے اس وقت تک اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ لہذا اگر مومن کھانا کھا رہا ہے تو وہ در حقیقت اپنے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا استحضار کر کے، شکر ادا کر کے کھا رہا ہے، اور حلال اور حرام کی تمیز کر کے کھا رہا ہے۔ ان تینوں باتوں کی وجہ سے اس مومن کا کھانا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور عبادت ہے۔ اگر مومن روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو بظاہر دنیا داری کا کام ہے، لیکن ایک مومن کے روزی کمانے میں اور ایک کافر کے روزی کمانے میں یہی تو فرق ہے۔ ایک مومن جو روزی کماتا ہے تو اس نیت کماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے نفس کے حقوق بھی رکھے ہیں، میری بیوی کے اور میرے بچوں کے میرے ذمے حقوق رکھے ہیں، ان سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے میں روزی کما رہا ہوں، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ کماؤں گا، جائز